ہانیہ نے اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر تھی۔ سب لوگ اطمینان سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ اپنی نیندیں پوری کر رہے تھے اور کچھ اونگ رہے تھے، لیکن محترمہ جو ان کے تھوڑی دیر پہلے ہی کالج سے گھر آئی تھیں، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی شرارت کے بغیر وہ اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھے۔ سالار جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنی گلی میں داخل ہوا تھا، ایک اجنبی لڑکی کو اپنے گھر کے سامنے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کی حرکتیں سکندر کو مشکوک لگ رہی تھیں۔ وہ ایک بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی تھا، لیکن ان دنوں اس پر ایک کیس چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ سیاست سے تھوڑا سا دور ہو گیا تھا۔ جہاں تک بزنس کا سوال تھا تو وہ اس نے اپنے بھائی کے حوالے کر دیا تھا۔ فی الحال وہ سکون سے اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ اس کی مشکوک حرکتیں دیکھ کر وہ فوراً سے گلے کی اوٹ میں چھپ گیا۔ وہ پہلی بار اس طرح کی بچکانہ حرکت کر رہا تھا۔ وہ خود حیران تھا، اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور وہ زیر لب مسکرا بھی رہا تھا۔ یہ لڑکی اس نے پہلی بار دیکھی تھی، 2-3 بار پہلے بھی سامنا ہو چکا تھا، اور ہر بار وہ کوئی نہ کوئی شرارت کرتے ہوئے پکڑی جاتی تھی۔ ہانیہ نے اس کے گھر کی بل بجائی، لیکن بھاگنے کے بجائے سائڈ پر جا کر چھپ گئی۔ 2 منٹ گزرے تھے، کوئی بھی باہر نہیں آیا تھا۔ وہ پھر سے بیل بجانے کے لیے آگے بڑھی۔ 3 سے 4 بار اس نے یہ کوشش کی، لیکن کوئی بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ کہ اتنا کوئی ڈھیٹ انسان ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا ہو۔ اگر تھوڑی سی زحمت کر کے اٹھ جا کر آ جائے تو اس کا کیا جائے گا؟ پہلی بار اس کا کوئی وار حال ہی کیا تھا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کا سر کسی مضبوط اور باہری چیز سے جا کر ٹکرایا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی! یہ دیوار یہاں پر کیسے آ گئی؟ کہیں یاجوج ماجوج والی دیوار؟ باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ سالار تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے لبوں پر مضبوطی سے ہاتھ اٹھا کر اسے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ اب وہ آنکھیں پھیلا کر اپنے سامنے کھڑے اس ہینڈسم نوجوان کو دیکھ رہی تھی، جو کسی جنگی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ اس کی نیلی چمکتی ہوئی آنکھیں جس میں غصہ بھی تھا اور بے یقینی بھی تھی۔ اب وہ آنکھیں پھیلا کر اپنے سامنے کھڑے اس ہینڈسم نوجوان کو دیکھ رہی تھی، جو کسی جنگی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ اس کی نیلی چمکتی ہوئی آنکھیں جس میں غصہ بھی تھا اور بے یقینی بھی تھی۔ اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو آپ مجھ سے کر سکتی ہیں، میں ہی اس گھر کا مالک ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا تو دوک لہجے میں بولتا اس کے دھڑکنوں کو فنا کر گیا تھا۔ او آپ! وہ میں اصل میں مجھے نمرا سے ملنا تھا۔ چلے نمرا اندر ہی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ کل بھی آپ کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ آپ ہانیہ ہے نا؟ شرارتی انداز میں کہتا وہ اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگا تھا۔ جی جی، میں ہانیہ ہوں۔ ہانیہ کی آواز اس کے گلے میں ہی پھنس گئی تھی۔ ہائے میرے اللہ، اب یہ نمرا کون ہے؟ میں نے تو ہاں میں جھوٹ بول دیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ جھوٹ میرے گلے پڑ جائے گا۔ ارے آپ رک کیوں گئی ہیں؟ چلیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور اس پر سایہ فگن بنا ہوا تھا۔ ہانیہ نے قریب سے نکلنے کی کوشش کی تو وہ جلدی سے سائڈ پر ہو گیا۔ دیکھیں، مجھے اس کی کالز بھی آ رہی ہیں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو دروازے سے پک کر دوں، لیکن آئی ایم ریئلی سوری، میں بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں تھی۔ ہانیہ نہ چاہتے بھی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ اندر جا کر ڈرامہ رچائے گی، اور یہ اس کی تسلی کے لیے کافی تھا کہ اندر نمرا نامی وہ بلا موجود تھی، جس کے بارے میں ہانیہ صاحبہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ صرف اس کے دماغ کی تخیل تھی۔ اس نے اس بڑے سے بنگلے کے اندر قدم رکھا تھا جس کی دیواریں بہت اونچی اونچی تھیں۔ یہ بنگلہ پچھلے کچھ سالوں سے خالی تھا۔ اس نے سنا تھا کہ یہاں کے مکین لندن میں سیٹل ہیں۔ وہ اکثر ہی اس بنگلے کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی تھی۔ اگر میرا ایسا گھر ہوتا تو میں اس کو کبھی بھی چھوڑ کر نہ چاہتی۔ کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو اس قدر خوبصورت زندگی گھر کو چھوڑ کر فرنگیوں کے ملک چلے گئے ہیں۔ اس کے ماں جب یہ باتیں سنتی تھی تو وہ اپنا سر جھٹک کر رہ جاتی تھی۔ شمس جو کہ اس کے چچا جان کا بیٹا تھا،
اور اس کے بچپن کا دشمن بھی تھا۔ ان لوگوں کی ہمیشہ آپس میں لگتی تھی۔ وہ اس کا مذاق بناتے ہوئے کہتا کہ جس طرح کی تمہاری شکل ہے اور جس طرح کا تمہارا بینک بیلنس ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے لیے کسی امیر کبیر انسان کا رشتہ آئے گا۔ آخر میں تمہاری شادی چچا چرفو کے بیٹے سے ہی ہوگی۔ یہ سن کر وہ تپ جاتی تھی، اس کو مارنے کے لیے دوڑتی تھی، مگر وہ ہر بار اس کے ہاتھوں سے بچ نکلتا تھا۔ آج اسے اس بنگلے میں داخل ہونے کا موقع ملا تھا۔ آپ وہی ہیں نا جو فنگیوں کے ملک میں جاتے ہیں اور جن کو اپنے ملک کی قدر ہی نہیں ہے؟ وہ اشتیاق بڑی نظروں سے وہاں پر موجود لان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کو کس نے کہا کہ مجھے اپنے ملک کی قدر نہیں ہے؟ اگر آپ کو قدر ہوتی تو آپ کبھی بھی یہاں سے نہ جاتے۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھ جاؤ؟ سفر کرنے کا اور ایکسپلور کرنے کا حکم تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ وہ قرآن پاک کی دلیل کے ساتھ بولا تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ اگر آپ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ جھانک کرنے اور دلچسپی لینے کے بجائے اپنے معاملات میں دلچسپی لیں تو آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ آپ مجھ پر طنز کر رہے ہیں؟ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اپنی ہی دھن میں چلتی ہوئی وہ الاؤنج کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ الاؤنج میں گہرا اندھیرا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکی۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ سالار نے لات مار کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹے ہو تو بدن میں لہو نہیں۔ ہانیہ نے خوف سے تھوک نکلا، نمرا کہاں پر ہے؟ اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو وہ پراسرار انداز سے مسکرا دیا۔ میں بھی آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نمرا کہاں پر ہے؟ آخر یہاں پر ایسی کون سی نمرا ہے جس سے ملنے کے لیے آپ نے 10 بار میرے گھر کی بیل بجائی؟ اس کے بعد آپ چھپ کر سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ باہر کوئی نہیں نکل رہا تو آپ نے دوبارہ دروازے کو زور زور سے لاتیں مارنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر رہنے والے لوگوں کو گالیاں دیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ نمرا کے گھر والوں کو اتنی گالیاں دیں گی۔ تو کیا آپ مجھے چھپ کر دیکھ رہے تھے؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی فیلڈنگ سیٹ ہو گئی ہے۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا۔ آپ نے مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس کے سائڈ سے نکل کر وہاں سے بھاگنے لگی تھی کہ سالار نے آگے بڑھ کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ سے پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ وہ کسی بن پانی مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، صرف ایک بار مجھے باہر نکلنے دو، میں تم پر کیس کر دوں گی۔ تمہارے ساتھ تو میں وہ حشر کروں گی کہ تم پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ چھوڑو مجھے، ابھی تو مجھے جانتے نہیں ہو میں کتنے بڑے شخص کی بیٹی ہوں۔ آنٹی نمرین سے اکثر ہی میری ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اس کی چلتی ہوئی زبان رکی تھی اور اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ اس کی ماں کو کیسے جانتا تھا؟ اس نے بے اختیار اپنی گردن اٹھائی تو وہ اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ایسی پوزیشن میں کھڑے تھے کہ اس کا سر سالار کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ اوپر کو اٹھایا ہوا تھا اور سالار ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا، جبکہ وہ ابھی تک اس کی گود میں ہی تھی۔ تم پہلے مجھ سے معافی مانگو، اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے نکلنے کی اجازت دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں آپ کے قدموں میں نہیں گروں گی۔ اسے لگا تھا کہ وہ سو کالڈ مردوں کی طرح اسے اپنے قدموں میں گرائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بار بار گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ پہلے وہ اپنا بہت سارا وقت گلی میں ضائع کر چکی تھی اور ابھی وہ اس انسان کے چنگل میں پھنس گئی تھی جو کہ شکل سے تو شریف لگتا تھا مگر حرکتوں سے تو اشلیل تھا۔ وہ ابھی تک اس کے ہاتھوں کی سرسراہٹ اپنی کمر پر محسوس کر رہی تھی، بار بار بے چین ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو بھی آ رہے تھے، مگر وہ اس کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں میرے لیے کھانا بنانا ہوگا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ تب تک تم کھانا بناؤ اور خبردار جو تم نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کچن میں سارا سامان موجود ہے، جاؤ اور کام شروع کرو۔ تمہارے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے۔ اگر 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ کام پورا نہ ہوا تو پھر تمہیں مزید 3 گھنٹوں کے لیے یہاں پر رکنا پڑے گا۔ گھر میں تم چاہے جو مرضی بتاؤ۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا جبکہ وہ حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔
کیا یہ اس کی سزا تھی کہ وہ اس چمپو کے لیے کھانا بناتی؟ ہائے میرے اللہ، کیا زندگی میں یہ آخری کام بچا تھا اور میں اس کے لیے کھانا کیوں بناؤں؟ میں نے تو کبھی اٹھ کر اپنے لیے آملیٹ نہیں بنایا۔ اسے رونا آ رہا تھا، مگر اس جلاد کی بات ماننے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ سنو، وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کی طرف جا رہا تھا جب اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی، تمیز سے بات کرو، میں تمہارا چھوٹا بھائی نہیں ہوں، بڑے بھائی ہو تو میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ وہ اپنے الفاظ پر زور دیتے بولا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ میں تم سے یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا کمرہ کہاں پر ہے؟ تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کر سکتی ہو کیونکہ یہاں سے بھاگنے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ اس گھر میں آٹومیٹک لاک موجود ہے جو پاس ورڈ سے کھلتے ہیں۔ باہر سے سندر نظر آنے والی حویلی سے اب اسے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چکی کہ اپنے یونیفارم کی بازو چڑھاتی ہوئی وہ ایپرن پہن کر کچن میں داخل ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی اسے سالار کے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، اس نے ایپرن کھول کر وہیں پھینکا اور دروازہ کھول کر وہاں پر موجود ہتھیار تلاش کرنے لگی۔ اس کی نظر کچھ چیزوں پر پڑی تھی جس میں سب سے نمایاں چیز ہتھوڑی تھی۔ اس نے وہ اٹھائی اور پھر بھاگتے ہوئے دروازے کے پاس آ گئی۔ اس نے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ یوں لگ رہا جیسے وہ لاک کسی بہت ہی مضبوط فولاد سے بنا ہو۔ اس کے ہاتھ دکھنے لگے تھے۔ پھر اس نے غلط پاس ورڈ لگانا شروع کر دیے۔ اب تو وہ لاک جام ہو گیا تھا۔ اگلے 6 گھنٹوں تک تو وہ کھلنے سے قاصر تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی باقی کی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ بھاگ کر دروازے کی طرف آئی تو اس جگہ پر بھی یہی لاک لگا ہوا تھا، یعنی اسے ہر حال میں اس شخص کا انتظار کرنا، تھوڑے گھنٹے کے لیے یہاں پر رکنا تھا، جس میں سے 3 گھنٹے تو گزر چکے تھے۔ اب وہ جلدی سے کچن میں سامان تلاش کر رہی تھی۔ بریانی بنانے میں بھی تقریباً 45 منٹ لگے جانے تھے۔ اس نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کھانا بنانے میں تو بہت ماہر تھی۔ بچپن سے اسے کھانا کھانے کا شوق تھا، اس لیے اس نے بنانا بھی سیکھ لیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ کبھی بھی اس نے کچن میں جانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کی چچی اور تائی چلاتی رہ جاتی، مگر محترمہ نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دے گی۔ اب اس نے 4 محترم کے لیے بریانی بنائی تھی۔ وہ تھوڑا سا لیٹ نیچے آیا تھا، تب تک بریانی تیار تھی۔ کیا میں یہاں سے جا سکتی ہوں؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ ہاں جا سکتی ہو، دروازے کا لاک 2244 ہے۔ ہائے میرے اللہ، اتنا آسان لاک! کیا اس کے علاوہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں؟ اس نے ٹوک نکلتے ہوئے خوف سے کہا تھا۔ ایک تو اسے خوشی بھی تھی کہ اس جگہ سے رہائی مل رہی ہے، دوسری طرف وہ بھی تھا کہ کیونکہ دروازے کا حشر بگاڑ چکی تھی۔ یہ سب کچھ سالار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے کمرے میں کیمرے کا کنیکشن موجود تھا اور اس کا کیمرے میں اس کی حرکتوں کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ پچھلے دروازے کا لاک کھولا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے لیے فریش جوس بنانا ہوگا۔ یہ کہہ کر پھر سے بریانی سے انصاف کرنے لگا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ محترمہ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ یا پھر جوس چھوڑو، میرے لیے چائے بناؤ، اچھی سی بنانا، زیادہ پھیکی نہ ہو۔ اور اس کو حکم سناتا ہوا پھر سے بریانی سے انصاف کرنے لگا تھا، جبکہ اس کے چہرے کو گھور کر رکھی تھی۔ اس نے جیسے ہی سالار کے لیے چائے بنائی تو بھاگتے ہوئے پچھلے دروازے کی طرف گئی۔ سالار نے لاک بتایا۔ وہ لاک کھول کر باہر بھاگی تھی۔ اس کی حویلی سے باہر نکل کر دروازے کے قریب کھڑی ہو کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اچانک اس کی نظر گلی کے بچے پر پڑی جو چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ باجو تم یہاں پر کیوں کر رہی ہو؟ یہاں سے چلو، میری اماں کہتی ہیں کہ یہاں پر بھوت رہتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہ نادوست نظروں سے بچے کو گھورا تھا۔ وہ بھوت نہیں بلکہ وہ جلاد تھا، بلکہ اس کو جلاد کہنا بھی جلاد کی بے عزتی ہوگی۔ وہ ایک بہت بڑا ظالم درندہ ہے، وحشی۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ اس کی نظر اس حویلی کی بالکنی پر پڑی تھی جہاں پر وہ چائے پیتا اس کو نادوست نظروں سے گھور رہا تھا، جیسے اس کو دھمکانا چاہ رہا ہو کہ اپنی زبان کو لگام دے دو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کے نظروں کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے وہ دم دبا کر وہاں سے بھاگی تھی۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے گہرے گہرے سانس لینا شروع کر دیے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کس کا نقصان کر کے آئی ہو؟ اس کی بہن نے جب اس کی حالت دیکھی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔
نقصان تو میرا ہو گیا، قسم سے تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے کتنا افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کبھی اپنے خوابوں میں اس بات کو گمان نہیں کیا تھا کہ میری ٹیکنیک فیل ہو جائے گی۔ وہ غصے سے پاؤں ٹھنچتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شام تک وہ باہر نہیں نکلی تھی کیونکہ وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف اس جلاد کے بارے میں سوچ سوچ کر بھی اسے بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ رات کے وقت اسے نیچے سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں تو وہ پریشان ہو گئی۔ باہر نکلی تو اماں نے اسے دھکیل کر دوبارہ سے کمرے کے اندر بھیج دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا کہیں بھی میری کوئی عزت نہیں ہے؟ اس نے چھوٹے بچوں کی طرح زمین پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیا۔ دوبارہ جب وہ باہر گئی تو اس کی ماں نے باقاعدہ اس کے سر پہ زوردار تھپڑ مارا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پھر سے اپنے کمرے میں جا کر گری تھی۔ بہت ہو گیا، اب میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤں گی۔ جب شور ختم ہو گیا تو اس کی ماں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، جم کے ان کا وجود بھی خوف سے کپکپا رہا تھا۔ اس کی بہن کا چہرہ بھی غصے سے پھولا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ اتنا غصے میں کیوں ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا؟ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میری بیٹیاں کوئی بھیڑ بکریاں ہیں؟ یہ سن کر اس نے اپنی گردن جھکائی تھی اور اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی بہن نے زور سے اس کے کمر مکہ مارا تو وہ درد سے کھڑا رہ گئی۔ اس کی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے مائکے میں کچھ دن گزارنے کے لیے تھی۔ ہوا کیا ہے؟ مجھے بھی تو بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شمس سے تمہارا نکاح کر دوں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بوڑھی عورتوں کی طرح وویلا مچانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے بتائیں کہ اس میں یہ بات کی ہے، میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ وہ آخر خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ کیا انہیں اس کے علاوہ اور کوئی نکما انسان ہی ملا تھا؟ اماں میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کا یونیورسٹی کی ہر لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور وہ نشہ بھی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جوا بھی کھیلتا ہے۔ تائی جان کے جو پیسے چوری ہوئے تھے وہ شمس نے چوری کیے تھے۔ اسے شمس کے جتنے بھی راز پتا تھے وہ ان کو اپنی زبان پر لے آئی تھی۔ اس کی اماں پریشانی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، پھر انہوں نے ایک نظر اپنی بڑی بیٹی پر ڈالی۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ وہی سوچ رہی ہوں اماں جو آپ سوچ رہی ہیں، اس کو کراچی بھیج دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ تم تو جانتی ہو تمہاری تائی کتنی بڑی ڈھیٹ عورت ہے۔ کیا میں کراچی جا رہی ہوں؟ وہ پرشوق نظروں سے ان دونوں کے چہرے کی طرف دیکھتے بولی تھی۔ ہاں، لیکن اکیلے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی ہے۔ میں اکیلے کراچی کیسے جاؤں گی؟ مجھے ٹرین میں؟ فکر مت کرو، تمہیں جہاز میں بھیجیں گے۔ اتنا تو ہمیں پتا ہے کہ تم ٹرین میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہو۔ وہ زندگی میں صرف ایک باری جہاز میں بیٹھی تھی جب اس کے بابا جان زندہ تھے۔ دراصل اس کے بابا ایک سرکاری آفیسر تھے جو کہ ایک مشن میں شہید ہو گئے تھے۔ جو بھی پیسے ان کو ملے تھے وہ سارے اس کے تایا جان نے ہٹھیا لیے تھے اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر کے دیں گے اور کچھ پیسے ان بہنوں کے فیوچر کے لیے بچا کر رکھیں گے۔ لیکن بعد میں انہوں نے یہ کہہ کر اپنا پیچھا چھڑوا لیا تھا کہ ہم نے وہ سارا پیسہ کاروبار میں لگا لیا تھا، لیکن کاروبار فیل ہو گیا۔ وہ لوگ ایک ہی بنگلے میں رہتے تھے۔ نرمین بیگم اوپر والے پورشن میں رہتی تھی۔ ان کے شوہر کا کچھ سال پہلے انتقال ہوا تھا۔ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، ہانیہ اور وانیہ۔ ہانیہ حد سے زیادہ شرارتی تھی۔ ہر وقت اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ چلتی رہتی تھی، جبکہ وانیہ اس کے مقابلے میں کافی سمجھدار تھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنی ماں کا ساتھ دیکھتی ہی تھی اور ان کا سہارا بنتی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسے سلائی بھی آتی تھی۔ اسے اپنی ماں کی دعا لگی تھی۔ اس کے لیے ایک بہت ہی بڑے گھرانے کا رشتہ آیا تھا۔ ان لوگوں کو جہیز میں کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ لڑکا بھی شریف تھا، خوبصورت تھا۔ نرمین نے انتظار کے بغیر ہی اپنی بیٹی وانیہ کا رشتہ طے کر دیا۔ اس بار بھی تایا جان نے وویلا مچایا تھا مگر انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ لیکن اس بار تایا کا وویلا نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچپن میں جب تمہارے شوہر نے شمس اور ہانیہ کا رشتہ طے کیا تھا تم ہوتی کون ہمیں انکار کرنے والی؟ اگر تم نے ہمیں انکار کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہاری بیٹی کے ساتھ زبردستی کریں گے۔ یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلے ہوئے تھے جنہیں نرمین بیگم چاہ کر بھی اگنور نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ خاندان میں پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا تھا۔
زبردستی اس کے لیے لڑکی اٹھا کر لے آئے تھے۔ ان لوگوں کو کوئی بھروسہ نہیں تھا، پیسے کے بل بوتے پر کچھ بھی کر سکتے تھے، انہیں خدا کا خوف بھی نہیں تھا۔ اور جہاں تک پولیس کو شکایت لگانے کا سوال تھا تو انہوں نے بڑے بڑے آفیسرز کو بھی خریدا ہوا تھا۔ وانیہ خبر لینے کے لیے نیچے گئی تھی، جبکہ نرمین بیگم ہانیہ کے پاس بیٹھی اس کو سمجھا رہی تھی کہ تمہیں جو میں ایڈریس بتا رہی ہوں اس کے ایڈریس پر جانا، خبردار جو تم آگے پیچھے یا ادھر ادھر گئی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اماں جان، مجھے اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ جو بچپن سے ہی شوق رکھتی تھی کہ اکیلے سفر کرنا چاہتی ہے، اب جب اکیلے سفر کرنے کی باری آئی تو اس کو دن میں تارے نظر آنے لگے تھے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی، یعنی سب کچھ اکیلے مینج کرنا۔ اماں جتنا جلدی ہو سکے ہانیہ کو حویلی سے نکالیں، وہ لوگ تو نیچے شادی کی تیاریاں بھی شروع کر چکے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھی رات کے وقت ہی وہ لوگ مولوی صاحب کو بلا لیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس کا تھوڑا سا سامان پیک کرو۔ کیا تم نے ٹکٹ خرید لیا تھا؟ جی اماں، میں نے ہر چیز کا بندوبست کر لیا ہے۔ وہ حالی حالی نظروں سے اپنی ماں اور بہن کو دیکھ رہی تھی جو پہلے ہی سب کا بندوبست کر چکی تھی۔ یہ مسئلہ آج کا نہیں تھا بلکہ 2 دن سے چل رہا تھا، اور آج اس مسئلے نے سنجیدگی اختیار کی تھی۔ وانیہ پہلے ہی سب کچھ سیٹل کر چکی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ضرور چلتی، لیکن یہاں اماں کو میری ضرورت ہے۔ میں اماں کو یہاں پر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اور ابھی حماد کو بھی کال کر کے نہیں بلا سکتی ہوں۔ حماد بھی ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں ترکی گیا ہوا تھا۔ اس کا پروجیکٹ بہت ہی کریٹیکل تھا، وہ اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب جو کچھ کرنا تھا ان ماں بیٹی نے مل کر ہی کرنا تھا۔ ہانیہ کو تو بچپن سے ان طرح کے معاملات سے دور رکھا گیا تھا، اور ابھی بھی سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حالی ہولی نظروں سے کبھی وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنی بہن کی طرف دیکھتی، پھر وہ ان کے گلے سے لگ گئی تھی اور پھوڑ پھوڑ کر رونے لگی تھی۔ نرمین بیگم نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ امی جان، مجھے معاف کر دے۔ ارے میری جھلی، تجھے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں تیری کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی تو نے حبیثوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، ان کو میں ان کے مقصد میں کمی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وانیہ نے آدھی رات کے وقت ہانیہ کو بڑی ہی مہارت سے بنگلے سے باہر نکلا تھا۔ پچھلی سائڈ پر ایک ٹیکسی کھڑی تھی، وہ ہانیہ کے ماموں جان کا بیٹا تھا۔ اس نے ہانیہ کو دیکھ کر اپنے دانتوں کی نمائش کی تو اس نے بے اختیار اپنی گردن موڑ دی۔ ایک تو یہ لوگ بھی کسی کام کے نہیں، اس کے ماموں بہت ہی ڈرپوک تھے، جہاں بھی کہیں لڑائی ہو رہی ہوتی تھی تو وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتے تھے۔ وہ لوگوں کو سامنا کرتے ہوئے بھی کتراتے تھے۔ ہانیہ کو اس طرح کے لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ وہ اکثر اماں جان کو کہتی تھی کہ کیا فائدہ آپ کے بھائی کے ہونے کا۔ آج اسے سمجھ آ رہی تھی کہ فائدہ تھا، وہ آسانی سے حویلی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ایئرپورٹ میں جا کر بھی وہ اپنی بہن وانیہ کے ساتھ کال پر تھی، وہ اس کو سارا پروسیجر سمجھا رہی تھی۔ اپنے بیگ کو چھوڑ کر وہ وہاں پر کھڑے ہینڈسم سیکیورٹی گارڈز کو دیکھنے لگی، اس کی آنکھیں خوشی کے مارے چمکنے لگی تھی۔ وانیہ نے محسوس کیا کہ وہ زوم آؤٹ ہو گئی ہے تو چنگاتی آواز میں بولی، وہاں پر موجود لوگوں کو گھورنا بند کرو اور اپنے کام کی طرف توجہ دو۔ خبردار جو تم نے کسی بھی قسم کی وقوفی کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی تھی اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے آگے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اشتیاق بڑی نظروں سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی کہ اچانک ہی ایک جانی پہچانی شخصیت اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی۔ اسے دیکھ کر ہانیہ نے زوردار چیخ ماری تھی۔ سالار نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی رکھ دی۔ اسے دیکھ کر وہ بھی گڑبڑا گیا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، کہیں یہ میرا پیچھا کرنے کے لیے تو نہیں؟ میرا وقت اتنا خراب نہیں ہے جو میں تمہارا پیچھا کروں گا، اپنی حد میں رہو۔ یہ کہہ کر وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ 2 دنوں سے اس کی نیند نہیں پوری ہو پائی تھی۔ ہانیہ برا سا منہ بناتے ہوئے ایک ونڈو سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا موبائل نکالا اور اونچی آواز میں ڈرامہ دیکھنے لگی۔ یہ ایپیسوڈ اس نے راستے میں آتے ہوئے سیو کی تھی۔ تھوڑی سی انسانیت ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے، آپ میں ہے؟ وہ چنگارتی ہوئی آواز میں اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بس اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ اگر تم نے یہ آواز بند نہ کی تو میں تمہیں جہاز کی کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ فی الحال آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔
کیونکہ میں آپ کے گھر پر نہیں ہوں جہاں پر ہزاروں کے حساب سے لاکس لگے ہوئے ہیں۔ وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی، اور جس طرح سے آپ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں، اسے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ مسئلہ میرے ساتھ نہیں بلکہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور ہیلو لڑکی، اپنی حد میں رہو۔ میرا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں ہے جو میں تمہارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پر آؤں گا۔ میرے پاس کرنے کے لیے ہزاروں کام ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے میرا پیچھا کرنے کے بارے میں سوچا۔ میں جانتی ہوں میں بہت خوبصورت ہوں، اور اتنی آسانی سے مجھے بھلانا آپ کے لیے پاسبل بھی نہیں ہے۔ یا میرے اللہ، یہ کتنا بولتی ہے۔ وہ اپنی پیشانی کو مسلتے بولا تھا۔ اس نے ایئر ہوسٹس کو اشارے پر بلایا۔ یہاں پر کوئی اور سیٹ خالی ہے؟ تو ایئر ہوسٹس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ اب اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، پھر سے اپنے موبائل پر ڈرامہ دیکھنے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سالار نے اپنی جیب سے ایئر پوڈس نکالے اور اس کے حوالے کر دیے۔ میں اجنبیوں سے چیزیں لینا پسند نہیں کرتی، لیکن اجنبیوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا آپ کو کچھ زیادہ شوق ہے۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ بالکل بھی کیوٹ نہیں لگ رہی ہیں۔ مجھے کیوٹ لگنے کے لیے ایسی حرکتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پہلے وہ ڈر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے پہلو میں آ کر کون بیٹھے گا، لیکن اب اس جانی مانی شخصیت کو دیکھ کر وہ کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی، اور اپنی پرانی دشمنی بھی یاد آ گئی تھی۔ کس طرح سے ظالم انسان نے اسے اپنے گھر میں قید کر کے اپنے لیے کھانا بنوایا تھا، اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں تھی بلکہ آج کے دن کی ہی بات تھی۔ وہ رات کے وقت پھر سے اس کے متھے کے ساتھ ہاتھ لگا کر لگا تھا۔ رب اس پر حکم چلا رہا تھا، دیکھو میں آپ کی غلام نہیں ہوں جو آپ کی ہر بات مانوں گی۔ یہ میری سیٹ ہے اور یہاں پر میری مرضی چلے گی۔ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اپنی مرضی کریں۔ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ جا کر کسی اور جگہ پر بیٹھ جائیں، میں تو ایسے ہی رہوں گی۔ نے کہہ کر پھر سے اپنی ٹانگیں سامنے رکھ کر اطمینان سے ٹیک لگا کر کورین ڈرامہ دیکھنے لگی تھی، لیکن دل میں خوفزدہ بھی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس کا ڈرامے پر سے دل خراب ہو گیا تھا، کیونکہ ہیرو مر گیا تھا اور اس طرح کے ڈراموں سے اسے شدید نفرت تھی۔ اس کا موڈ بری طرح سے آف ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ پہلو میں بیٹھا وہ شخص اب کتاب پڑھنے مصروف تھا۔ وہ ہلکا سے اس پر کی طرف جھکی تو سالار سائڈ پر ہو گیا۔ وہ پھر سے اس کی طرف جھکی تو سالار کی نہ تو اس نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کیا آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، آپ کی وجہ سے گھر میں غصے میں آ کر سو گئی تھی اور ابھی اٹھ کر یہاں پر آ گئی ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ تھوڑی دیر میں کھانا مل جائے گا، فی الحال خاموش ہو جاؤ اور مجھے کتاب پڑھنے دو۔ مزید 2 منٹ گزرے تھے کہ اس کی کتاب پر جھکنے لگی تھی۔ تم ایک جگہ پر آرام سے ٹک کر کیوں نہیں بیٹھ سکتی ہو؟ میں اپنی جگہ پر ہی بیٹھی ہوئی ہوں، بس میری گردن تھوڑی سی آگے آ گئی ہے۔ اب یہ گردن اگر میری سائڈ پر آئی تو میں اس کو اڑا دوں گا۔ یہ سن کر بوڑھے بوڑھے منہ بنانے لگی تھی۔ بھوک سے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ اسی وقت یہ سالار لیس کے پیکٹ نہ جانے کہاں سے لے کر آ گیا تھا۔ وہ انتہائی بھوکی نظروں سے لیس کو گھورے تھی۔ یہ تمہارے لیے لایا ہوں، ان کو پکڑ لو۔ اس طرح دیکھنا بند کرو اور دوبارہ مجھے پریشان مت کرنا، جو حکم آپ کا۔ یہ کہہ کر اس نے ہلکا سا جھٹکا اور لیس کھانے مصروف ہو گئی۔ وہ زور زور سے لیس چبا رہی تھی۔ اچھی خاصی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ تمہاری کوئی بھی حرکت انسانوں والی نہیں ہے، کہ میں خود بھی انسان نہیں ہوں۔ اماں جان کہتی ہیں کہ میں پریوں کی دنیا سے آئی ہوں۔ سالار کی ہنسی بے ساختہ چھوٹ پڑی تھی۔ وہ اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی حیرت سے ان عجوبوں کو دیکھ رہے تھے، تو جب سے یہاں پر آئے تھے بحث میں لگے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ اس کی ہنسی پر کچھ کہتی، جہاز نے پرواز بڑھی اور وہ خوفزدہ ہو کر اس دشمن جان سے لپٹ گئی۔ اس نے مضبوطی سے سالار کے بازو کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا۔ اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ پلیز مجھے بچا لیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے نہیں ملنا بھی تو، میری شادی بھی نہیں ہوئی ابھی تک، تو میرے بچے بھی نہیں ہوئے۔ اللہ میاں پلیز مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں اپنے شوہر کا ہنی مون کے لیے ترکی چلی جاؤں اور مزید 50 سال گزاروں۔ یہ سن کر سالار نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ جہاز اب نارمل ہو گیا تھا۔ وہ ہلکا سے اس کے کانوں میں جھکا اور شرارتی لہجے میں بولا،
مجھے نہیں لگتا کہ تم جیسی لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ذرا کھل کر بولیں۔ وہ بھی ہوش کی دنیا میں واپس آ چکی تھی، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ سالار نے پہلی بات اس کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ بہت پیاری تھی، چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتی تھی، خوبصورت نئے نقش والی۔ وہ شرارتی سی لڑکی کب سالار کے دل کو پسند آ گئی، اسے اس چیز کا احساس ہی نہ ہو سکا، لیکن ابھی بھی وہ ان احساسات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ابھی بھی خود سے مسلسل نظریں چرا رہا تھا اور یہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ نادان لڑکی ہے، کم عمر ہے، کم سن، جو کالج کے طالب علم ہے، جبکہ 28 سالہ بزنس مین ہے۔ بھلا 18 سال کی لڑکی اور 28 سالہ کے لڑکے کا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ یہی سوچ کر پھر سے اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ آپ کو میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز بتاؤں؟ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جاننا، مجھے بھی بتانے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں بس ویسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ کیا تم ہر کسی سے اسی طرح ہی فری ہوتی ہو؟ لڑکیوں سے بہت جلدی فری ہو جاتی ہوں، لیکن لڑکوں سے نہیں، کہ وہ ٹھڑکی ہوتے ہیں، ایسے گھورتے ہیں جیسے لڑکی انہوں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہو۔ آپ مجھے ٹھڑکی نہیں لگتا، آپ میں اور لڑکیوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس نے مجھ سے یہ بات کہی تھی۔ سالار آنکھیں پھیلا کر اس کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے اپنی بات پر غور کیا تو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ نہیں، میں اس حوالے سے نہیں کہنا چاہ رہی تھی، آپ لڑکیوں کی طرح نہیں بلکہ لڑکوں کی طرح ہی ہیں۔ بس آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ویسے ہی کمفرٹیبل ہو گئی ہوں جیسے میں لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہوں، کیونکہ آپ سے لڑکیوں کی وائب آتی ہے۔ تم بس کر جاؤ، تم مجھے صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ تمہاری صفائی تمہاری باتوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ سالار نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ اپنے دانتوں کی نمائش کر کے پھر سے لیس کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ اس نے سالار کے کندھے پر سر رکھا اور اگلے چند ہی لمحوں میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی تھی۔ اس کے ہراٹوں کی آواز سالار کو سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ذرا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو ہانیہ نے پھر سے اس کے بازو کو پکڑ لیا، یوں جیسے اس کے لیے ایک تکیہ ہو۔ یا میرے اللہ، میں اس لڑکی کو کیا کروں؟ کیا کروں؟ آپ سے اس لڑکی سے پیچھا کیسے چھڑوں؟ آخر کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے خود سے مخاطب ہوتے بولا تھا۔ وہ لڑکی شرارتی تو تھی، لیکن معصوم بھی تھی۔ وہ لوگ اپنی منزل پہ پہنچ گئے تھے۔ اس نے ہلکا سا اس کو ہلایا تو وہ ہوش کی دنیا واپس آ گئی۔ تمہیں پتا تو ہے کہ تم نے جانا کہاں ہے؟ اس فارغ انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ ہاں، میرے پاس ایڈریس ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک ہاتھ ڈالا اور ایک پیج نکال کر سالار کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ تم یہ مجھے کیوں دے رہی ہو؟ اپنے پاس رکھو۔ سالار نے وہ دوبارہ سے اس کے ہاتھوں میں تھمایا تھا۔ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے مت آنا۔ مگر مجھے اس شہر میں کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، یہ تمہیں سفر کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ سالار کو لگ رہا تھا کہ وہ بیوقوف لڑکی اپنے پیرنٹس سے ناراض ہو کر اکیلے ہی سفر کرنے کے لیے آ گئی ہے، کیونکہ جب اس نے محترمہ سے سفر کرنے کو جب پوچھی تھی، محترمہ نے یہی جواب دیا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھے۔ بہت ہی سکون سے اس نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو چپ ہونے پر مجبور کر دیا تھا، جو دوسروں کو خاموش کروا دیتا تھا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ سالار مضبوط قدم اٹھاتا ہوا ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو سامنے ڈرائیور کی گاڑی کو کھڑا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ میں بڑے صاحب کے ساتھ آیا ہوں۔ کیا کوئی خاص مہمان آ رہا ہے؟ جی صاحب جی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کی لاڈلی پوٹی آ رہی ہے۔ اچھا، دادا جان ایئرپورٹ پر خود کسی کو ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے؟ یقیناً وہ انسان بہت ہی خاص تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے ہانیہ کو اپنے دادا کے پہلو میں کھڑے اپنی جانب آتا دیکھا، جیسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ یہ اس کے دادا کے ہاتھ میں وانچو نہیں ہو سکتی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دادا نے اس کو اپنی باتوں میں جال پھنسا لیا ہو؟ یا میرے اللہ، میں کیا کروں؟ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا اور اپنے دادا کی طرف بڑھا، دیکھے بغیر اس لڑکی کو مخاطب کرتے بولا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ ہانیہ نے فوراً سے دادا جان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور انتہائی معصومیت سے بولی تھی، دادا جان، آپ سے اسی انسان کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ دیکھیں کتنا ظالم شخص ہے یہ، جہاز میں بھی اس نے مجھے اتنا پریشان کیا اور اب بھی دیکھیں مجھ پر غصہ کر رہا ہے۔
صرف یہی نہیں بلکہ اس نے مجھے اپنے گھر پر قید کر کے میرے لیے میرے ہاتھوں سے کھانا بھی بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بعد میں باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ دادا جان اپنی جلال بڑی آواز میں بولے تھے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بچی کو پریشان کرنے کی؟ یہ کہہ کر انہوں نے فوراً سے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ ہانیہ سالار کے والد کے دوست کی بیٹی تھی۔ سالار کے دادا ہانیہ کے والد سے بچپن سے ہی بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ ہانیہ کے والد نے اپنا زیادہ تر وقت انہیں کے گھر پر ہی گزارا تھا۔ وہ انہیں اپنے بیٹے کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا تو اکرم صاحب نے نرمین بیگم کو کہا تھا تو میرے گھر آ جاؤ، لیکن نرمین بیگم نے انکار کر دیا۔ اگر چلی جاتی تو سسرال والے الگ باتیں بناتے ہیں، لیکن اب انہیں لگ رہا تھا کہ وہاں پر جانا زیادہ بہتر رہتا۔ اب جب ان پر مشکلات آئی تھیں تو انہوں نے ہانیہ کو اکرم صاحب کے پاس بھیج دیا تھا۔ وہ سالار کو نقلیں اتارنے لگی اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے راستے میں ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو میرے سارے کے سارے لیز کھا گئی تھی۔ سالار نے اسے یاد کروانے کی کوشش کی تو وہ بعد میں آپ نے دیے تھے۔ اور دادا جان، آپ کو پتہ ہے یہ کیا بول رہے تھے؟ اس نے اپنے لہجے میں تجسس بڑھنے کی کوشش کی تھی۔ دادا نے آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بول رہا تھا یہ نالائق؟ کہہ رہے تھے کہ تم شکر کرو کہ میں تم پر ترس کھا ہوں، نہ جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں تمہیں کھڑکی سے باہر پھینک دینا چاہیے۔ لا حول ولا قوت۔ سالار، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم نے اس بچی کو میرے سامنے شرمندہ کر دیا۔ میں تو تمہیں دل کا بہت اچھا سمجھتا تھا۔ آپ اسی کی باتیں سن رہے ہیں، میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں بھی اب آپ کو کوئی صفائی پیش نہیں کروں گا۔ آپ نے جو سوچنا ہے سوچے، جیسا سمجھنا ہے ویسا سمجھے۔ دادا جان نے اپنے ہاتھوں پکڑا ڈنڈا غصے سے اس کی گھٹنوں پر مارا تو درد سے کراہ کر رہ گیا۔ تب کہ ہانیہ اپنی ہنسی دباتی ہوئی باہر سے گزرتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلی بار کراچی آئی تھی۔ اس شہر کے بارے میں اس نے جو کچھ سن رکھا تھا وہ سب کچھ سچ تھا۔ وہ واقعی روشنیوں کا شہر تھا، لیکن روشنیوں سے زیادہ اسے وہاں پر گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد گاڑی کسی نہ کسی کھڈے میں جا کر پھنس جاتی تھی۔ پھر جب وہ لوگ اپنی کالونی میں داخل ہوئے تو ہانیہ نے بھی گہرا سونچ لیا، کم از کم گاڑی کے جھٹکے تو ختم ہوئے تھے۔ سالار کے گھر میں سب نے ہی اس کا اچھے سے استقبال کیا تھا۔ صرف سالار ہی تھا جو اس کو کین آتوز نظروں سے گھور رہا تھا۔ ایک رات جب وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی تو وہ اسے دیکھ کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ نے مجھے دھمکی دی تو میں دادا کو جا کر بتا دوں گی۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم دادا جان کی چمچی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے میں اس کا تم سے ہی بدلہ لے کر رہوں گا۔ آپ جیسے ہزاروں دیکھے میں نے، آپ جیسے لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے دادا جان کو مکمل طور پر اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے، لیکن تم ان کی سگی نہیں ہو۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اس نے آنسو بہانا شروع کر دیے تھے۔ اب وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں دادا جان کو جا کر بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے اتنا بڑا تانا دیا۔ سالار کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تم چپ کر جاؤ، دیکھو تم جو کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ پھر مجھے آئس کریم کھلانے کے لے کر چلیں، میرا بہت دل کر ہے۔ اس نے جھٹ سے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک نئی فرمائش کر دی۔ آئس کریم کھانے کے بعد اس نے شاپنگ کی بھی فرمائش کی تھی۔ کافی دنوں سے اپنے لیے کچھ ڈریسز لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے اکاؤنٹ میں دادا جان نے 6 ہاتھ سے پیسے ٹرانسفر کیے ہوئے تھے، جسے اس نے اپنا حق سمجھ کر وصول کیا تھا۔ وہ پے کرنے ہی لگی تھی کہ سالار نے کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اس نے اس کا کارڈ واپس کر دیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ سے پیسے نہیں لے سکتی۔ میں اجنبیوں کا احسان لینا پسند نہیں کرتی ہوں۔ یعنی تم اجنبیوں کے ساتھ شاپنگ مال میں آنا تو پسند کرتی ہو، لیکن ان کا احسان نہیں لیتی ہو۔ واہ، کیا کہنے ہیں آپ کے؟ یہ سن کر وہ سٹپٹا گئی، مگر ہمیشہ کی طرح اس نے اپنے آپ کو کمپوز رکھا۔ یہاں پر میری ایک فیورٹ جگہ ہے، کیا تم چلو گی؟ وہ سوالیہ انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تو اس نے ہاں میں گردن ہلا دی، لیکن وہاں پر جا کر اسے اپنی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ بار تھوڑا سا ویران تھا، دور دور تک کسی کا نام و نشانت نہیں تھا، صرف وہ دونوں ہی تھے۔ وہ پتھروں پر جا کر بیٹھ گیا۔ سمندر کی لہریں ٹھاٹھیں مار رہی تھی۔ وہ پرسکون انداز میں اپنی آنکھیں بند کیے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیٹھا ان لہروں کا شور سن رہا تھا۔
وہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ جا کر ٹک گئی تھی۔ کیا آپ کو یہاں پر ڈر نہیں لگتا؟ پھر ساختہ ہانیہ نے اس سے پوچھا تو سالار نفی میں گردن ہلا دی۔ وہ جگہ بہت ہی پتھریلی تھی، لیکن سالار اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، یوں جیسے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ ہانیہ کو وہاں پر کھڑا رہنا بوڑھا لگ رہا تھا، اسی وجہ سے وہ اس کے پہلو میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ خاموشی سے ہانیہ کی کچھ خاص دشمنی تھی، اسی وجہ سے وہ بول پڑی، آپ کو سب سے زیادہ ڈر کس چیز سے لگتا ہے؟ یہ سن کر سالار کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا، خدا کے علاوہ میں کسی سے بھی نہیں گھبراتا، لیکن اب ایک چیز ہے جو میرے دل کو بے چین کرتی ہے، ایک چیز ہے جسے میں کھونے سے ڈرتا ہوں، لیکن میں اسے اپنا بھی نہیں پا رہا ہوں۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے، اس نے اشتیاق بھرے انداز میں کہا۔ فلموں ڈراموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں، فلموں ڈراموں میں ہیرو بھی ایسے ہی باتیں کرتا ہے، وہ پرجوش لہجے میں بولی تھی، لیکن پھر شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ ہیرو جس کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتا تھا اکثر وہ اسے ہی محبت کرتا تھا، اور فی الحال سالار صاحب اس کے سامنے یہ باتیں کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ایک دم ہی شرم کے مارے اس کے گال لال ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو ان کی نظر میں ایک بیوقوف اور کم عقل لڑکی ہوں جو ہر وقت شرارتیں کرتی رہتی ہوں، ان کو مجھ سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ انہیں تو ایک میچور لڑکی چاہیے جو ان کی طرح پڑھی لکھی ہو۔ اب خاموشی کا وقفہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور یہ وقفہ ان دونوں کو ہی پہچان کر رہا تھا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس طرح سے مت گورو، جو سوال پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دو۔ میں کیسے اس کا جواب دے سکتی ہوں؟ شرم کے مارے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ سالار اس کے دل کو چھا لگا تھا، سالار کا وقت گزارتے ہوئے اسے مزہ آتا تھا، یہاں پر آ کر اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی لے لیا تھا، اس کے سارے انتظامات سالار نے کروائے تھے۔ ایک بار جب اپنی یونیورسٹی لینے کے لیے گیا تو لڑکے ان دونوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ تم لوگ ایک پرفیکٹ کپل لگتے ہو۔ تبھی اس کو دل کی بیٹ مس ہوئی تھی، لیکن وہ یہ سوچ کر خود کو روک دیتی تھی کہ ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے، نہ ہی کلاس کے لحاظ سے اور نہ ہی اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے۔ وہ تو ایک معمولی سی لڑکی تھی۔ کہاں سالار اور کہاں وہ؟ میں نے تم سے پوچھا ہے مس ہانیہ، کیا تم مجھ سے شادی کرنا پسند کرو گی؟ آپ میرے ساتھ پرینک کر رہے ہیں نا؟ نہیں، میں تمہارے ساتھ کوئی پرینک نہیں کر رہا، میں سنجیدہ ہوں، خدا کا واسطہ مجھے جواب دے دو، اس سے پہلے کہ میرا دل پھٹ جائے۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے، اور میں آخرکار اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر تم نے مجھے کھو دیا تو میں کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤں گا۔ میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں ڈائریکٹ اور دو ٹوک بات کرتا ہوں۔ میں تم سے ہی شادی کروں گا، اگر تم انکار کر دو تب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں زبردستی گھر سے اٹھوا لوں گا، لیکن اگر تم حامی بھرو گی تو اس میں تمہارے لیے یہ بہتری ہوگی۔ میں تمہیں 2 دن سوچنے کا وقت دیتا ہوں۔ وہ جو بولنے پر آیا تو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہانی نے بھی شکر ادا کیا کہ اسے 2 دن کا وقت مل گیا۔ اس کے بعد اسے چھپتی پھیری تھی۔ سالار اپنا مسئلہ دادا جان کی عدالت میں لے کر گیا تو دادا جان بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئے تھے، اور پھر سب لوگوں کو سمجھانے بجھانے پر ہانی نے اپنے دل کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سالار سے شادی کی حامی بھر لی تھی، کہ وہ جانتی تھی کہ اس انسان کے ساتھ اس کی زندگی بہت ہی مزے کی گزرنے والی ہے۔ اس کی امی اور بہن بھی اس کے پاس کراچی آ کے تھے، ان کے ساتھ حماد بھائی بھی تھے۔ حویلی میں جتنے بھی مسئلے تھے وہ سارے حل ہو چکے تھے۔ شمس اور اس کے باپ کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، کیونکہ وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ تائی جان بھی اپنی اوقات میں واپس آ گئی تھی، اور ہانی نے اپنے ہاتھوں پر سالار کے نام کی مہندی سجا لی۔ اسے اپنی زندگی سے یکدم میں بے تحاشا محبت ہونے لگی تھی۔